أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ اعراف کا یہ رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے اندر قوموں کے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام. 5 نبیوں کے واقعات کو اور ان کی قوموں کے واقعات کو بیان فرمائے. واقعات کا جو مقصد ہے اس سے رہبری حاصل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اس دنیا میں انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے اور ناکامی کیسے اختیار کرتا ہے. انسان کا بعض مرتبہ اس دنیا میں دھوکہ لگتا ہے کہ وہ ان شکلوں سے، ان چیزوں سے کامیابی سمجھنے لگتا ہے. تو بڑی بڑی قومیں گزری ہیں طاقت کے اعتبار سے اور اقتدار کے اعتبار سے، زراعت اور تجارت کے اعتبار سے، لیکن ان تمام شکلوں میں رہ کر یہ قومیں ناکام ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری یہ یقین تم اپنے اندر درست کرو کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کے حکموں سے ہے. کیسے قومیں کامیاب ہوتی ہیں تو ان کا کیا نتیجہ ہے، اور جو قومیں ناکام ہوتی ہیں تو ان کا کیا انجام ہے، ان کا کیا انجام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں. کیونکہ انسان، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے ہمیں کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی وہ چیز نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، کامیابی وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے نا. بعض مرتبہ انسان کو اس دنیا کے ماحول میں کامیابی اور ناکامی کے طے کرنے میں دھوکہ لگ جاتا ہے. ضرورتوں کے پورا کرنے کو، ضرورتوں کے پورا ہونے کو انسان کامیابی سمجھ لیتا ہے. میری ضرورت پوری ہو گئی، کسی کی شادی کی ضرورت تھی پوری ہو گئی، سواری کی ضرورت تھی پوری ہو گئی، گھر کی ضرورت تھی پوری ہو گئی. انسان جو ہے ضرورتوں کے پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر کے یہ سمجھ لیتا ہے میں کامیاب ہوں، میں بہت سکسیسفل ہوں. اگر اس کا نام کامیابی ہے تو پھر یہ قومیں تو بہت زیادہ کامیاب ہیں. ان کے پاس تو کیسی بہترین دنیا تھی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 5واں جو واقعہ بیان فرما رہے ہیں فرعون کا، اس کی جو حکومت تھی، اس کی جو بادشاہت تھی، اس کے پاس جو محلات تھے، وہ تو اسی دھوکے میں تھا.
اور وہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہی بات کہی کہ میں کامیاب نہیں تو کون کامیاب ہے بتاؤ. تو یہ جملہ بہت آسان ہے، بہت سیدھا سادہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے. جب انسان اس چیز کو سمجھتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے، اس کے ذہن کا، اس کی سوچ کا، اس کے عمل کا رخ صحیح ہوتا ہے. پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو صحیح گزارتا ہے. جتنی بھی دنیا اس کے پاس برکتوں کے ساتھ، مقدر کے ساتھ آتی ہے، اس سے دھوکے میں نہیں پڑتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں. تو یہ جو 5 واقعات بیان کرنے کے بعد اب 6واں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ، فرعونیوں کا واقعہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت اہتمام سے بیان فرمایا. تقریباً سوچے کہ 1-2 پارے کے علاوہ ہر پارے میں ان کا نام ہے. جتنا اس پیغمبر کا تذکرہ ہے، اس نبی کا تذکرہ ہے، کسی اور کا نہیں. جتنا ان کی قوم کا تذکرہ ہے، کسی اور کا نہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بالکل مشابہ چلے گی، انہی کو فالو کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنًا مِّن قَبْلِكُمْ، تم ضرور بالضرور چال چلو گے، پیروی کرو گے انہی لوگوں کی. کس کی؟ بنی اسرائیل کی. جو بگاڑ ان میں آیا ان میں بھی یہ بگاڑ آئے گا، جو گمراہیاں ان میں آئیں اس میں بھی آئیں گی. اسی لیے بار بار بیان کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کیسے اہتمام کے ساتھ یہاں اس صورت کے اندر سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. جس چیز کو اللہ تعالیٰ اہتمام سے بیان کریں ہمیں بھی بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ایک ایک چیز سے ہمیں سبق لینا ہے. یہ پچھلے مشرکین مکہ کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، اب کی بات کرو. آپ اب کی کچھ بات کریں، آپ کچھ ابھی کی بات کرو. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ہماری ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا بات تو بار بار کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے واقعے میں میرے لیے کیا رہبری ہے، آج کے میرے حالات میں مجھے کیا رہبری مل رہی ہے. یہ چیز ہمیں کیونکہ قرآن پاک زندہ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے. اس کا کوئی حرف، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، ہم نے بھیجا ان کے بعد، یعنی ان پیغمبروں کے بعد جن کا پچھلا تذکرہ ہوا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. بعثنا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجنا. جب کسی پیغمبر کو دنیا میں ان کی بعثت ہوتی ہے کن کن مشقتوں سے گزرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری امت کی بعثت فرمائے ہیں. یہ پوری امت بھی جو ہے نا اس دنیا میں دین کے کام کے لیے آئی ہے. تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کن دشواریوں کے ساتھ گزرے. میں بھی اگر دین کا کام اپنے اعتبار سے چھوٹے لیول پہ بھی اگر میں کروں، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے دوستوں میں ہو، چاہے محلے میں ہو، ماحول میں ہو، مجھے کن کن دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس میں کیا کروں. یعنی سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے. اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، لوگوں کی بندگیوں سے نکالیں. اللہ نے بھیجا ہے. تو یہاں وہی لفظ ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ. جب ہم نے ان پیغمبروں کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے لے کر، ہماری نشانیاں لے کر آئے. ہم سوچیں ہمارے پاس سب سے بڑی نشانی اللہ کا کلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ترکت فیکم امرین، اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
اس پر کبھی زوال نہیں آتا، یہ زندہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے پاس سب سے بڑی. الی فرعون وملئہ، فرعون کے پاس، وملئہ بارسوخ لوگوں کے پاس. ملأ کہتے ہیں درباری، وزراء، کمیونٹی کے، علاقے کے با اثر لوگ، کیونکہ وہ اگر قبول کر لیں بات دوسرے بھی قبول کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تو پوری قوم کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرعون اور فرعونیوں کو بیان کر رہے ہیں. ہاں، فظلموا بها، ان سب لوگوں نے ظلم کیا ان آیتوں کا. مجھے نہیں کرنا ہے، اللہ کی کتاب پر میری زیادتی نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر میں زیادتی نہ کروں. زیادتی کیا ہے؟ اس کی کئی چیزیں ہیں. ظلم اصل کہتے ہیں جس چیز کا جو حق ہے اس کا حق ادا نہ کرنا، جس چیز کا جو حق ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. کیوں؟ اس لیے کہ وحدانیت اور توحید اللہ کا حق ہے. وہ حق جب بندہ نہیں دیتا اللہ کو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. فظلموا بها، انہوں نے بہت زیادتی کی، بہت زیادتی کی. فانظر، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، جاگو. کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا دیکھو. آنکھیں بند نہیں کرنا، اور کرنا، دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے قوت عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آدمی بیٹھ کر سوچے. یہاں اب بیان کرنے کے بعد اب اصل واقعے کی طرف اللہ بتا رہے ہیں. یہ واقعہ کب کا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد فرعون کے دربار میں جب پہنچے، سب سے پہلی جو فرعون سے بات چیت ہوئی وہ بات یہاں ہے. واقعہ تو آپ حضرات کے ذہن میں ہے، اشارہ کرتا چلوں. واقعہ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی، کس حال میں ہوئی، ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے دربار میں ہوئی. تقریباً 40 سال تک ان کی پرورش فرعون کے پاس، پوری جوانی، پورا بچپن. فرعون، فرعونی، جتنے درباری سب دیکھ رہے ہیں ان کی طہارت، پاکیزگی، تقوی، ان کی جوانی کو سب دیکھے ہوئے ہیں، ہے نا. پھر وہ واقعہ ہوا تو مدین چلے گئے، مدین میں نکاح ہوا. اب نکاح ہو کر واپس آ رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. تو راستے میں جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا، رسالت کا اعزاز عطا فرمایا کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، اب یہ پیغام لے کر آپ چلیے فرعون کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام کس حال میں آ رہے؟ بیوی جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، اور بالکل اس وقت وہ وقت ہے بچے کی ولادت کا. آگ لینے کے لیے کہیں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری. پھر وہاں سے اب وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات کو لے کر اب فرعون کے دربار میں پہنچے. فرعون وہ شخص تھا، فرعون اصل میں ایک ٹائٹل ہے، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، کسرا کے بادشاہ یعنی ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، ہے نا. جیسے بعض علاقوں میں راجہ، مہاراجہ کہتے ہیں. تو فرعون ایک ٹائٹل ہے، مصر کے بادشاہ کا نام، مصر کے بادشاہ کا لقب. تو فرعون یہ وہ شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں ربکم الاعلی ہوں، میں بہت بڑا خدا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، بھئی سمجھاؤ اس آدمی کو کہ خدا میں ہوں، خدا تو نہیں ہے. قدرت ظاہر کی، قدرت بہت فوراً اللہ پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے مہلت دے کر بتایا میں اللہ ہوں، تو اللہ نہیں ہے، تو بے بس ہے، عاجز ہے، تو جو ہے مخلوق ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، دیکھیں. وقال موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین. کیسا طاقتور جملہ دیکھیے، انی رسول من رب العالمین. آدمی کو جو ہے نا پاور جو ملتا ہے، دیکھو آدمی جو ہے نا بات بڑے کی ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت متواضع، بہت، نبیوں کے اندر تواضع ہوتی ہے، لیکن بات بڑے کی کہتے ہیں تو بہت پاورفل طریقے سے کہتے ہیں، بڑا بن کر نہیں کہتے، بڑے زور سے بڑے. یا موسیٰ علیہ السلام پوری تواضع ہے. اسی لیے جو ہے نا جب دعوت دیں ایمان کی، توحید کی، اللہ کی بڑائی کی،
میں چھوٹا ہوں لیکن جس کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ بڑا ہے. جس کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ بڑا ہے. یہ نبیوں کی دعوت میں اس سے اثر ہوتا ہے. میں چھوٹا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، میں محتاج ہوں، لیکن جس کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ بڑا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی جملے میں ہے، یہ سیکھنے کا ہے. یا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون، اے فرعون انی رسول من رب العالمین. کس کا؟ رسول اللہ رب العالمین، سارے عالموں کا جو پروردگار ہے وہ میں اس کا رسول ہوں، بھیجا ہوا، اس کی طرف سے بھیجا ہوا رب العالمین. کیونکہ فرعون جو ہے نا یہ کہتا تھا تمہارا رب ہوں. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے دادا اور پردادا کا رب ہوں. فرعون اس نے کبھی نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آسمانوں کا رب ہوں، میں بہت بڑا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا میں جس کو رب مانتا ہوں وہ تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے، وہ آسمان و زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اس کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کا رب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں کیسی طاقتور ہے. رسول من رب العالمین. دین کی بات جب آدمی کرے ادھر ادھر کی نہیں کرنا چاہیے. دین کی بات امانت ہوتی ہے. اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امانت ہے. چاہے بچوں سے کریں، چاہے گھر میں کریں، دوستوں سے کریں، مجلس میں کریں، بات کرنے کے لیے آدمی ذمہ دار ہے. یہی کہہ رہے حقیق. حقیق کیا مطلب ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، میں اس بات میں ذمہ دار ہوں. ہاں، اور یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. اللہ کے بارے میں کوئی بات کہوں تو صحیح بات کہوں، دین کی بات کہوں تو سیدھی بات کہوں، صحیح بات کہوں. ہاں، ایسے نہیں کہ جو چاہے کہوں حدیث کہہ کے، جو چاہے کہوں مسئلہ کہہ کے، جو چاہے کہوں. نہیں، یہ سیکھنا ہے، یہ آدمی سیکھے. کیونکہ جب دین کی بات آدمی کہے تو سیدھے تے علم اسی لیے ضروری. حقیق، یہ ذمہ داری ہے، یہ حق ہے اس میرے اوپر. کیا ہے؟ ہاں، اسی لیے جو ہے نا دین کی بات آدمی کہنے کا کیا کہنا چاہیے. کیونکہ اگر بات جہالت پر ہوگی تو پھر تو جو ہے غلط ہوگی. منسوب اللہ کی طرف ہو، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب ہو تو کتنی بڑی وعید ہے. اسی لیے آدمی سے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. پھر آگے دیکھیں قد جئتکم ببینۃ من ربکم. قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، نشانیاں لے کر آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ایسا نہیں کہا میں اپنے رب کی طرف سے، بس تمہارا بھی رب وہی ہے، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں. یہ حکمت ہے. قد جی، یہ حقیقت بات کہہ رہے ہیں. قد جئتکم ببینۃ، 9 نشانیاں لے کر آئے تھے اس کو. 9 نشانیاں، 2 ابھی بیان کر رہے ہیں، 6 آگے کچھ. اب یہاں سے تقریباً 9 رکوع جو ہے نا یہ پورا واقعہ ہے. تقریباً سورت ختم ہوتے ہوتے یہ واقعہ چل رہا. بڑی حکمت کی اور سیکھنے کی ہمارے لیے باتیں ہیں اس میں، ایک ایک چیز. تو اس میں فرمایا کہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، اور دعوت کیا دے رہے ہیں؟ فارسل معی بنی اسرائیل. یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے اس کو میرے ساتھ بھیج دو، میں ان کو جو ہے شام لے کے جانا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل 2 قومیں ہوتی ہیں ہر نبی کے زمانے میں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. اس وقت بھی امت دعوت جتنے بھی نان مسلم ہیں پوری دنیا میں اس وقت انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن جتنے نان مسلم ہیں سب امت دعوت ہیں، اور جتنے اسلام قبول کر چکے ہیں یہ امت اجابت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو امت اجابت ہے، یہ جو میری امت ہے، ان کو چھوڑو، بنی اسرائیل کو. کیونکہ اس نے جو ہے نا ظلم کر کے، زیادتی کر کے ان کو جو ہے غلام بنایا تھا. تو نبی دیکھیں نا کتنی بڑی بات. قرآن کیا ہے؟ غلامی، بندگی، عبدیت صرف اللہ کے لیے. اسلام جو ہے نا غلامی کو بڑھایا نہیں بلکہ غلامی کو ختم کیا ہے. جو چیز غلامی چلی آ رہی تھی، غلامی کا تصور جو چلا آ رہا تھا اور اس پر جو زیادتیاں ہو رہی تھی اس کو اسلام نے ختم کیا. اسی لیے ترغیب دی
روزے کے کفارے میں غلام آزاد کرو، فلاں کفارے میں غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرنے کا ثواب، غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی انسان کسی انسان کو غلام بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا یہ ان بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو۔ تو فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، اچھا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو، واقعی تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، معجزہ ہے، لاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا کیا کیا، اب اس کے بعد دو نشانیاں پیش کی۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا، عصا اللہ نے دیا، اس عصا میں اللہ تعالیٰ نے معجزہ بتایا، پہلے ہی بتا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکل رہے تھے فرعون کے دربار میں، وہیں پہ ان کی تربیت ہو چکی تھی۔ موسیٰ ذرا ڈالو یہ عصا، کیا ہے یہ ہاتھ میں تمہارے؟ قال هي عصاي اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کو پتے جھاڑتا ہوں، بہت کام آتا ہے۔ اچھا القیہا یا موسیٰ، ڈالو اس کو۔ جیسے ہی ڈالا تو حیۃ تسعی، کیا ہو گیا؟ سانپ دوڑتا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام انسان ہے، طبعی طور پر آدمی کو گھبراہٹ ہوتی، پیچھے ہٹے۔ لا تخف، پکڑیے اس کو آپ، دوبارہ اس کو ہم سنعیدها سیرتها الاولی، پہلی ترتیب پر ہم اس کو لوٹائیں گے۔ آگے بڑھ کے پکڑا اللہ کے حکم سے، پھر کیا ہوا؟ عصا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ڈالیے، فَأَلْقَى عَصَا، جیسے ہی ڈالا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ، اژدہا بن گیا۔ ایک جگہ حیۃ ہے، حیہ کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو، دونوں میں جوڑ اس طرح، کہیں قرآن میں حیۃ فرمایا، کہیں ثعبان فرمایا۔ ثعبان کہتے ہیں اژدہا، دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتے 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 بڑا کھل کر، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ پھر دوسرا معجزہ بتایا، وَنَزَعَ يَدَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا، نکالا اس ہاتھ کو، بَيْضَاءَ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے چمکدار، روشن ہو چکا تھا۔ یعنی روشن کا مطلب یہ کہ کوئی قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، بِسُوءٍ، غیر بِسُوءٍ، یعنی بعض مرتبہ آدمی کو کیا ہے، کوئی سفید داغ ہو جاتے ہیں اس کے جسم میں جو بالکل برائٹ نظر آتے ہیں، ایسا بیماری کی طرح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بالکل روشنی کی طرح چمک رہا تھا اور بالکل خوبصورت طریقے سے چمک رہا تھا، معجزہ تھا۔ اچھی بات، جب یہ دیکھے فرعونیوں کے دربار نے اس معجزے کو جب دیکھا تو پھر دیکھیں اب ان کا کیا، اس میں خاص طور پر فرعونیت کو سمجھنا ہے۔ فرعونیت جو ذہنیت ہے، جو مزاج ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، یہ دو ترتیبیں چلتی رہتی ہیں، یہ دو کردار ہیں۔ اصل میں یہ دو کیا ہیں؟ کردار ہیں۔ کردار کو کیا کہتے ہیں؟ دو یعنی پرسنالٹیز ہیں، دو جو ہے نا، ایک دو نمونے ہیں۔ ہاں، نام بدل رہے ہیں، جس ابو جہل تھا اس زمانے کا جو ہے فرعون تھا، ہے نا، اس زمانے کا فرعون تھا۔ تو ہر زمانے کے اندر لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، یہ اصول ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ فرعونیت جیسے دجالیت، فرعونیت، یہ مزاج کیا ہوتا ہے، یہ ذہنیت کیا ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فوراً پیش کیا، بھئی دیکھو یہ ہے اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی معجزہ اس نے دیکھا، قال الملأ من قوم فرعون، درباری جو بڑے بڑے تھے فرعون کے قوم میں سے، انہوں نے فوراً کیا کہا دیکھ کر، کیونکہ بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملانا ہے، بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے، کام چلتا رہے گا۔ اگر ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو پھر تو جو ہے نا انکم ہو، پروٹوکال ہو، بند ہو جائے گا۔ تو یہ فوراً انہوں نے کیا کیا، ان ھذا لساحر علیم، بہت ہی بڑا جاننے والا جادوگر لگتا ہے، بہت بڑا جاننے والا لگتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یرید، دیکھیں نا یہ کیا ہے، سیاسی بیان ہوتا ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے نا،
وہ قوم پر ڈال کر کہتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے شہر سے نکالیں، یعنی مسئلہ میرا کچھ نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں، بس تمہاری فکر ہے، مجھے تمہاری فکر ہے، بس یرید ان یخرجکم من ارضکم۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان فرعونیوں کو، ان درباریوں کو نکالنا نہیں چاہ رہے تھے، صرف یہ کہہ رہے تھے اللہ کو مانو اور یہ بنی اسرائیل پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرو، ان کو بھیجو۔ لیکن اس نے فرعون نے کیا کہا؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کیا رائے ہے تمہاری؟ مشورہ اسے نہیں کہتے، آدمی جو ہے ایک بات ذہن میں رکھ لے اور جا کر کہے اور اسی بات کو جو ہے سامنے والوں سے کہلوائے۔ فرعون کا مزاج یہی ہوتا تھا، ایک بات چاہتا تھا وہ کہنے کی، درباریوں کو جمع کرتا اور وہ کہتا اور سب سے وہی کہلواتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ کیسے ہوتا تھا؟ جس میں آزادی تھی رائے کی، عورت آزادی رائے دیتی تھی، ہاں بالکل۔ ایک مرتبہ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کی رائے مختلف ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مختلف ہو رہی ہے، تو بالکل یہ مشورہ جو ہے نا سنت طریقے سے آدمی جو چیز اس کے اندر ہے وہ چیز مشورے میں لا کے رکھتے، اور جو ایک ترتیب کیا ہے، ایک ترتیب اچھا آپ کیا چاہتے ہیں وہی میں کہوں۔ تو فرعون جو چاہتا تھا، فرعون کے جتنے ملأ تھے، درباری تھے، وزراء تھے، ان کی زبان سے نکلا یأتوک، تو پھر انہوں نے کہا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا ارجہ واخاہ، چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو تھوڑا سا مہلت دو، ابھی کوئی ان کے بارے میں ایکشن مت لو۔ کیا کریں؟ ارسل فی المدائن حاشرین، ایک بڑا مسئلہ آیا ہے تو پورے ملک کے اندر جتنے بھی سمجھدار جادوگر ہیں ان سب کو جمع کریں گے، اور جمع کر کے کیا کریں گے؟ ان سے مقابلہ کرائیں گے، اور مقابلہ کرا کر پورے لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ ہم جو ہے بڑے ہیں، یہ آدمی جادوگر ہے، ان کا جادو بالکل ختم ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ یأتوک بکل ساحر علیم، سورہ طٰہٰ میں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ہی واقعے کو ایک جگہ نہیں بیان فرمایا، الگ الگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یوم الزینہ، عید کے دن تم جمع ہو جاؤ، مجھے بلا لو۔ ٹھیک ہے، جمع ہو جائیں گے۔ سارے جادوگر تیاری کرنے لگے، یہ تیاری ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو کوئی تیاری ہے ہی نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، سارا شہر جمع ہو گیا، چاش کا وقت ہے، علاقے کے ملک کے سارے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے۔ اس زمانے کی یوں سمجھیے سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑا علم، سب سے بڑا فن وہی تھا، جادو تھا۔ اب وہ اس کے مقابل میں کوئی چیز آئی ہے تو ملک کے بڑے بڑے ماہرین کو فرعون نے جمع کیا، اور جب جمع ہوئے جادوگر تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ ہم آئے آپ کے پاس، لیکن ہمیں کچھ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا، ہمیں پیسہ چاہیے۔ سب سے پہلے وجاء السحرۃ فرعون قالوا، جتنے جادوگر تھے وہ سب فرعون کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا، کیونکہ جادو کی بنیاد، جادوگروں کی بنیاد یہ دنیا ہے۔ کہا کہ کچھ ملے گا؟ تو فرعون نے کہا ضرور ملے گا، اور اس کے ساتھ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے بہت مقرب بن جاؤ گے۔ مقرب جو ہے نا، بادشاہ کا قرب تمہیں مل جائے، بہت بڑی بات ہے، ہم تمہیں اپنا خاص بنا لیں گے، انعامات سے تمہیں نواز دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مقابلے کے لیے پہنچے۔ جب مقابلہ شروع ہوا، دیکھیے بڑائی، دیکھیں بڑائی، فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ چلو مقابلے کے لیے آئے ہو، تم کرو گے یا ہم کریں گے؟ یہ جملہ بڑائی کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، ٹھیک ہے آپ ڈالیے، القوا، فلما القوا، جس وقت ان لوگوں نے اپنے رسیوں کو ڈالا، سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے لوگوں کے آنکھوں کو کیا کر دیا؟ مسحور کر دیا، مسمرزم کر دیا، یعنی
جادو کی کئی قسمیں ہیں. سب سے بدترین جو قسم ہے وہ ہے جنات کے ذریعے سے جو جادو کرایا جاتا ہے. سب سے بدترین قسم جادو جو ہے نا، سب سے بدترین. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر میں سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جادو. ایک جادو جنات کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے، اور ایک جادو قوت عقل پر جو ہے نا قابو پا کر، اور ایک جادو انسانوں کے آنکھوں کو کیا کرتے ہیں، مسحور کر دیتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ یوٹیوب میں ایسے کلپس، سب کے سامنے آدمی کو آدھا کر دیے، ایک ہاتھ اٹھا کے رکھ دیے. یہ سب کیا ہے؟ حقیقت میں یہ نہیں ہے. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کو جو ہے نا مسحور کر دینا، کسی کی قوت عقل پر جو ہے نا قبضہ کر لینا. اس طرح ایک فن ہے. لیکن جادو میں اور معجزے میں بہت بڑا فرق ہے. معجزہ جو ہے نبوت کی دلیل ہے. معجزہ جو ہے نبی انبیاء علیہ السلام سے اللہ ظاہر کرتے ہیں اور بڑی پاک چیز ہوتی ہے. اور جادوگر جو ہوتا ہے نا، اس کو وہ جادو کے لیے گندگیوں میں رہنا پڑتا ہے. ایسی گندگیاں ہوتی ہیں کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے. زندگی گندگیوں میں جب گزرتی ہے وہ خباثت میں، پھر وہ جادو سیکھتا ہے، وہ جادو کا اثر چھوڑتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں تو بہت پاک صاف ہوتی ہیں. ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہ جادو، وہ جو ہے معجزہ ظاہر فرماتے. کتنے ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے معجزے ظاہر فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے معجزے ظاہر فرمائے. اگر کسی نبی سے کوئی چیز ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن اگر کسی غیر نبی سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی کسی غیر مومن سے خرق عادت، یعنی عادت کے خلاف سمجھتے ہیں، جو چیز نہیں ہو سکتی، یعنی یہ چیز اٹھائیں، پیپر آگ میں ڈالیں، وہ آگ جل گئی، یہ تو عادت ہے. لیکن کوئی کاغذ اٹھایا، لکڑی اٹھایا، آگ میں پھینکا، وہ نہیں جلی، یہ عادت کے خلاف ہے. یہ عادت کے خلاف جو ہو رہی ہے یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ جادو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے گناہوں میں سے اکبر الکبائر فرمایا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور جو ہے اس سے بچنے کے لیے اعمال بتائے گئے، کیونکہ انسان اور شیاطین اور انس اور جن جو ہے یہ دشمن ہیں انسانوں کے، ایمان والوں کے. یہ جو ہے نا یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور دوسری قرآن پاک کی آیتیں اور بہت سی دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس امت کو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو سحروا اعین الناس واسترہبوہم، استرہاب کہتے ہیں ڈرانا، ایک رعب جمانا. انہوں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے ایک رعب جمایا. وجاءوا بسحر عظیم، بہت بڑے جادو کے ساتھ آئے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں باطل دیکھو کیسا آتا ہے. باطل ہمیشہ ہر زمانے کا نظر آتا ہے، بہت بڑا ہے. بسحر عظیم، اس زمانے کا باطل جادو تھا، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ سحر عظیم ہے. تو اسی لیے ایمان والے اہل حق باطل کی بڑی شکل کو دیکھ کر کبھی کیا نہیں کرتے؟ ڈرتے نہیں. ہاں ڈرتے نہیں، کیونکہ ہر زمانے کا جو باطل ہے وہ اس طرح جو ہے نا دیکھنے میں بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی مثال اللہ قرآن میں دے رہے ہیں مکڑی کے جالے ہیں. مکڑی کے جالے ہیں. مکڑی جالا تنتی ہے، بناتی ہے کہاں؟ ویران گھروں کے اندر. آباد گھروں میں نہیں بناتی، ویران گھروں میں. جب کسی علاقے کے اندر، کسی ماحول کے اندر ایمان، عمل، اللہ کو یاد کرنا، یہ چیزیں جب اس سے ماحول اور جو ہے نا ماحول خالی ہوتا ہے، وہاں باطل جو ہے نا کیا ہے؟ جالے تنتا ہے. لیکن جب یہ اعمال زندہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جھاڑو پھیرتے ہیں. جھاڑو، وہ جھاڑو جو ہے نا کیسے؟ گھر والا جیسے ایک ہی جو ہے وار میں پورے جالے صاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا کیسا باطل صاف کیا، اور قوم فرعون کا باطل کیسے صاف کیا بتا رہے ہیں. آیا تو باطل بہت بڑا. اسی لیے اہل حق کو بتایا جاتا ہے کبھی بھی باطل کی بڑی شکل کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. بس یہ فکر کرنا ہے کہ حق والی زندگی میرے اندر آئے. وہ حق والی زندگی ایمان ہے، اعمال ہے،
اللہ سے تعلق ہے، یہ چیز اصل ہے۔ اب یہ انہوں نے پورا ڈال دیا نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت نبی کے اختیار میں نہیں۔ بعض لوگ ولیوں سے اچھا آپ ذرا یہ کر کے بتائیے، آپ یہ کر کے بتائیے۔ اسی لیے ولایت کی بزرگی کا جو معیار ہے وہ کرامت نہیں ہے، بزرگی اور ولایت کا معیار سنت والی زندگی ہے۔ کون کتنا سنت والی زندگی پر ہے وہ اتنا اللہ کے پاس بزرگ ہے۔ تو کسی بھی بزرگ کے پاس میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں، میں یہ دکھا سکتا ہوں، نہیں، وہ پھر وہ کرامت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے کیا اللہ کا حکم آئے گا۔ اب اللہ کا حکم آیا، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القِ عصاک، آپ کیا کریں، عصا ڈالیں، القی، پھینکیں آپ عصا کو اپنے ہاتھ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جیسے ہی اس عصا کو ڈالا، اذا عربی میں آتا نا، اذا کے بعد ہوا ہیا آئے نا، اچانک کا معنی ہے، بغیر کسی ٹائم لیے، جیسے ہی ڈالا فوراً وہ کیا کیا، تلقف، نگلنے لگا، ما اس چیز کو، یأفکون، جو وہ جھوٹ بنائے ہوئے تھے، وہ رسیوں سے سانپ کی شکل کی کا جھوٹ بنائے ہوئے تھے، وہ حقیقت بھی نہیں تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو سانپ بن رہا تھا، وہ شکل نہیں، وہ حقیقت میں اژدہا تھا، وہ حقیقت میں ایکچول سانپ تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے صرف نظر آتا تھا سانپ۔ اور جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھی، وہ لوگوں کو جو نظر آ رہے تھے، وہ جو ہے نا اصل میں لوگوں کی نگاہوں کو جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے جادو سے مسحور کیا تھا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واقع ہو گیا، حق غالب ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان جادوگروں کا باطل جو ہے نا بالکل ان کا عمل باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اسی وقت وہ مغلوب ہو گئے اور اس وقت وہ جو ہے ذلیل ہو گئے۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جیسے ہی انہوں نے ڈالا وہ سانپ بن گیا اور اژدہا بن کر سارے رسیوں کو اپنے اندر لیتے 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 آ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا، اہل فن تھے، جادوگر جتنے تھے پورے ملک کے جو ہے نا سمجھدار پڑھے لکھے جادوگر تھے، ان کو اپنے فن پر مہارت تھی، تو انہوں نے کیا کیا، بغیر کسی اختیار کے فوراً سجدے میں گر پڑے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، القی السحرہ کا ترجمہ سجدے میں چلے گئے نہیں، اپنے آپ کو جادوگروں نے گرا دیا سجدے میں۔ یہ تو جادو نہیں ہے، جادو ہوتا تو یہ ہمارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ معجزہ ہے۔ القی السحرۃ ساجدین، اور قالوا آمنا برب العالمین، سارے جادوگر کہنے لگے ہم رب العالمین پر ہم ایمان لے آئے۔ کون ہے رب العالمین؟ ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں، اب یہ چیز ہو گئی، اب فرعون کا جو ہے نا تھریٹ کرنا، فرعون نے جو ہے نا ان کو کیا کیا، اب جو ہے فرعون جو ہے، یہ ہر زمانے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ قال فرعون، ان کو جو ہے پہلے ہی ان کو جو ہے دنیا کا لالچ دے دیا تھا، انہوں نے یہ جب آئے نا کہا تمہیں پیسہ بھی ملے گا، تم ہمارے بہت قریب بھی رہو گے، لیکن جب یہ سبحان اللہ جب دیکھا کہ بھئی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، بالکل سجدے میں چلے گئے۔ فرعون نے سب سے پہلے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر؟ اور پھر کہنے لگے ان ھذا لمکر، ایک بہت بڑی مکاری ہے، پلاننگ ہے اس شہر میں۔ انہوں نے فرعون جو ہے نا اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیا، اس نے کہا کہ جتنے جادوگر ہیں تم اور موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی پلاننگ کر کے اس شہر میں جو ہے یہ کرنا چاہ رہے، لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، یہاں والوں کو نکالیں، یہ پہلے سے پلاننگ کر کے اٹھا کے جو ہے نا ان پر ہی ڈال دیا۔ فسوف تعلمون، اب سزا کا اعلان سنا رہا ہے، دیکھو باز آ جاؤ، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہارے ہاتھ اور پیر انہیں کاٹ دوں گا، کیسے؟ من خلاف، یہ ہاتھ دانے ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ داہنا پیر، یعنی سمجھ رہے؟ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا سب کے سب۔ تو سارے جادوگروں کا ایمان دیکھو، سبحان اللہ، ایمان لائے
حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان کے ساتھ تھوڑی دیر کی صحبت، اسی لیے صحبت کا کوئی بدل نہیں ہوتا، صحبت کا بدل نہیں. صحابہ کوئی ان کو مفتی، محدث، مفسر نہیں کہتا، صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی جو نعمت تھی صحبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحبت کے نتیجے میں انہیں جو دین اور جو تقوی، جو ایمان ملا، اس تک کوئی دنیا کا انسان پہنچ نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے جتنے جادوگر آئے تھے مقابلے پر، ایمان کے ساتھ نبی کی نگاہ ان پر پڑی، یہ سارے صحابہ بن گئے، سارے صحابہ بن گئے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. جب یہ مقابلے پر آئے، ادب دیکھو ان کے اندر اتنا تھا، ادب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شباہت بنا کر آئے تھے. شباہت ہوتی نا، پیغمبر کی شباہت، ان کا لباس، ان کا عمامہ، اس طرح سے بنا کر آئے تھے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ایمان دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے نبی کی مشابہت اختیار کی. تو یہ صحابی بن گئے، اور اس صحبت کے نتیجے میں جو ایمان ملا، اور اس ایمان کی قوت دیکھیں کیسی ہے. انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ماریں گے آپ، ہم تو اللہ کے پاس لوٹنے والے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ فرعون، دیکھیں نا، دو باتیں انہوں نے کہی سورہ طٰہٰ میں ہے، ایک فرعون سے کہی، ایک اللہ سے کہی. فرعون سے جب کہی تو بالکل قوت کے انداز میں کہی، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. کیا ڈنکے کی چوٹ پر دے گیا، کہنے لگے کہ تو ہمارے جسم پر زیادتی کر سکتا ہے، کر جو کرنا ہے، تیرا بس تو صرف دنیا کی زندگی پہ چلتا ہے. اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبدیت، بندگی، تواضع کے ساتھ، اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، تیرے نبی کے مقابلے میں ہم آئے، ہم تیرے نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. جو اس آدمی نے ہم پر جادو کے لیے کھڑا کیا تھا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ سے بندہ بندگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور ادھر فرعون سے کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لے، تیرا بس تو صرف جسم پہ ہی چلے گا. ایسے ہی نا حضرت آسیہ نے بھی فرعون سے یہی کہا تھا، تو کیا کر سکتا ہے، تیرا بس تو بس اسی پہ چلے گا. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. سبحان اللہ. وما تنقم منا، یہ تو ہم سے بدلہ لے رہا ہے. کیوں بدلہ لے رہا ہے؟ صرف ہم نے زبان سے کہا آمنا، جیسے سورہ بروج میں ہے نا، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. وما نقموا، انہوں نے بدلہ ہم سے صرف اسی لیے لیا ہے کہ ہم عزیز الحمید پر ایمان لے آئے، اس اللہ پر ایمان لائے. کسی کو ستایا جا رہا، کسی کو جب بولا جائے، کسی کو کچھ کہا جائے، صرف یہ ذہن میں ہو اس مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں کر رہے ہیں. مسلمان ہونے، یہ تو پہلے سے کہا جا رہا ہے، یہ تو پہلے سے ہی کیا جا رہا ہے. یہاں بھی انہوں نے کہا وما تنقم منا، ہم سے جو بدلہ لے رہے ہیں تم، فرعون جو بدلہ لے رہا ہے صرف اس وجہ سے الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. جب آپ کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ہم اس پر ایمان لائے، اس لیے بدلہ لے رہے. انہیں یقین ہو چکا تھا اب فرعون کے ظلم سے ہم بچ نہیں سکتے. اب تو فرعون کیا کرے گا؟ ایک روایت میں ہے 20,000، 90,000، 3 لاکھ جادوگر تھے. 3 روایتیں. اب فرعون کے ظلم سے اب بچ نہیں سکتے. فرعون تو فرعون تھا، بادشاہ تھا، اللہ نے جو ہے نا اس کو مہلت دی تھی. اب اس موقع پر انہوں نے دعا کی. دعا دیکھیں، 2 دعائیں انہوں نے کی اس موقع پر. سب سے پہلی دعا کیا کی؟ اب فرعون کا ہم پر جو ہے نا ظلم ہونے والا ہے نا، تو اس ظلم میں ہم ایمان سے نہ ڈگمگائیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر ہم پر بہا دیجئے. افرغ کہتے ہیں کسی پانی کے برتن میں پانی بھرا ہوا ہو، اچانک اس کو انڈیل دیتے نا، کیسے پوری بالٹی اٹھا کے جو ہے نا اوپر ڈال دیے، پورا ایک وقت میں پورا پانی پر. اے اللہ بہا دیجئے ہم پر صبر. اس لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگنا. صبر کی دعا ہے نہیں، لیکن اگر کبھی حالات آ جائے، کیونکہ اب انہیں پتہ چل گیا یہ ہمیں سولی پہ چڑھائے گا،
یہ ہمارے ہاتھ اور پیر کاٹے گا. اب اتنی بڑی زیادتی ہم پر ہونے والی ہے تو اس موقع پر کہیں ہمیں کیا ہمارے قدم نہ ڈگمگائے. اے اللہ ہم پر صبر بہا دیجیے تاکہ ہم جمے رہیں. صبر کے معنی کیا ہے؟ جمے رہیں، جمے رہیں. اور دوسری دعا انہوں نے کی وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی دیر کی صحبت ان جادوگروں کی، جادوگر کیا کہنا، یہ صحابہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے اندر کتنی اہمیت بن گئی. ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا، اب دنیا سے جانا ہے ایمان کے ساتھ. جو دعائیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے، ابنا افرغ علینا صبرا وتوفنا، ہمیں وفات دیجیے. موت تو آئے گی، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، لیکن کیسے آئے؟ مسلمین، تیرا تابعدار فرما بردار بن کر موت آئے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو آقا تھے وہ یعنی آگ کی بھٹی میں کام کرتے تھے. پتہ چلا تو آگ جو ہے نا، وہ آگ کی جو لوہے کی جو سلاخ تھی ان کے پیٹھ پر جو ہے نا رکھتی تھی. وہ سلاخ جو ہے نا، وہ جو لوہے کی جو سلاخ ہے، وہ پیٹ کی چربی اور خون کی وجہ سے بجھ جایا کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حالت میں آئے، کپڑا ہٹا کر بتایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانی باتیں یاد دلائی. جمے رہو خباب، یاد کرو اس وقت کو، ایک وقت پر ایمان والوں کو بلا کر آرے پر چیر دیا جاتا تھا، ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ لوگ ایمان سے ہٹے نہیں. تو آدمی، اللہ نے ہمیں دین کی نعمت دی ہے، دین پر جمنا، نمازوں پر جمنا، سنت پر جمنا، عمل پر جمنا. کیسے حالات دنیا میں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حالات ہمیں نمازوں سے، دین سے ہٹا دیں. نہیں، یہ چیز ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے. یہ باتیں اسی لیے کہ نا، کہ جیسے گزشتہ اتوار میں بھی میں نے عرض کی کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمانے والی جو باتیں ہیں، ایمان کو سیکھنے والی جو باتیں ہیں، یہ باتیں ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کے اندر سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے نا، ایمان بن گئی. تو ایمان میرے پاس ہے، ایمان پر میں جموں، دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں، اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. یہ چیز ہمیں سیکھنا ہے. تب یہ ہے کام. اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے. اور اس کے علاوہ فرعونی جو تھے وہ ناکام ہیں، آگے ان کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.